محمود غزنوی ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے بہادر بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے دربار میں بڑے بڑے وزراء امراء لوگ رہا کرتے تھے، اور ان کے دربار میں ایک غلام تھا، ایک خادم تھا جس کا نام تھا ایاز، جو بادشاہ کا بہت بڑا وفادار غلام تھا، یعنی کہ بادشاہ کی ایک ایک باتوں پر عمل کرنے والا غلام تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بادشاہ نے ایاز کو اپنا قریبی بنا لیا، یعنی اپنا قریب کر لیا، اور ایاز کو بادشاہ محمود غزنوی اپنے پاس بٹھاتا اور خوشی اور غمی کی باتیں کرتا، باقی درباریوں کو تکلیف ہونے لگی کہ بھئی ایک چھوٹا سا غلام، ایک ادنا سا غلام، اور بادشاہ کے پاس بیٹھنا، بادشاہ سے ہنسی مذاق کرنا، بادشاہ نے اسے اپنا قریب کر لیا۔ یہ دیکھ کر تمام وزراء لوگوں کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی، تو ان لوگوں نے کئی بار بادشاہ کے دربار میں ایاز کے خلاف باتیں کی، لیکن بادشاہ نظر انداز کرتا رہا۔ ایک وقت کی بات ہے، بادشاہ نے سوچا کیوں نہ ایاز کے بارے میں تمام وزراء کو میں بتاؤں کہ ایاز کیا ہے اور باقی وزراء کیا ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ محمود غزنوی کے دربار میں بہت قیمتی ہیرا تحفے میں پیش کیا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے تمام وزراء اور امراء کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی آپ لوگ اس ہیرے کی تعریف کرو۔ تمام وزراء امراء آئے، تمام نے تعریفیں کی، بھائی بہت قیمتی ہیرا ہے، بہت خوبصورت ہیرا ہے، بہت اچھا ہے، اسے بادشاہ کے دربار میں رہنا چاہیے۔ تمام نے تعریفیں کی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا آپ لوگ ایک کے بعد دیگرے آتے جائیں اور اس کے بعد اس ہیرا کو اٹھا کر پٹک کر توڑ دیں۔ تمام وزراء کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کے علاوہ جو حکم دیں ہم کرنے کو تیار ہیں، پر یہ قیمتی ہیرا ہم نہیں توڑ سکتے، اس جیسا ہیرا پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، اسے آپ کے دربار میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد محمود غزنوی ایاز کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ایاز تم بھی تعریف کرو۔ ایاز بھی تعریف کرتا ہے، بہت قیمتی ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی کہتے ہیں ایاز اس ہیرے کو اٹھاؤ، پٹک کر توڑ دو۔ اب ایاز ہیرے کو اٹھاتا ہے، پٹک کر توڑ دیتا ہے۔ اب پورے مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے، سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، تمام وزراء بھی پریشان ہیں۔ اس کے بعد محمود غزنوی کہتے ہیں ایاز بڑے بڑے وزراء امراء لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی توڑنے کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی توڑنے کی؟ اس کے بعد ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کی جو سزا ہو ہمیں منظور ہے، آپ مجھے سزا دے دیں، لیکن بادشاہ سلامت یہ ہیرا قیمتی ہے، میں جانتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، میں جانتا ہوں، آپ کو تحفے میں دیا گیا یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن بادشاہ سلامت آپ کا حکم اس ہیرے کے سامنے بڑھ کر ہے، یعنی کہ آپ کا حکم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت میں نے ہیرے کو توڑنا پسند کیا، پر آپ کے حکم کو توڑنا پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی تمام وزراء امراء سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم میں اور ایاز میں یہی فرق ہے کہ ایاز ایک ایک باتوں پر عمل کرتا ہے، میرے حکموں کو نہیں توڑتا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہے کہ ایک بادشاہ جو دنیا سے چلا گیا، ایک ایاز جو دنیا سے چلا گیا، جو مٹی میں مل گیا، ایک انسان کے حکم کو نہیں توڑ رہا ہے، اور ہم اس رب کے بندے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے محمود غزنوی کو بھی پیدا کیا اور ایاز کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا، اس اللہ کے حکم کو
ہم یوں جھٹکے میں توڑ دیتے ہیں. ہمیں چاہیے اس رب کو حکم نہ توڑیں. امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حکم پر عمل کرنے والا بنائے اور لاڈلے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. کسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. خوش رہیں، آباد رہیں.